بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کو ہدایت پہنچی، مگر کہ انہوں نے کہا کیا بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر؟ تو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اطمینان سے، ہم آسمان سے ان پر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اس وقت میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے بشریت انبیاء، انبیاء کرام کا بشر ہونا۔ اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ دراصل یہ جو مسئلہ ہے انبیاء کرام کی بشریت کا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، یہ مسئلہ امت کے اندر ان مسائل میں سے نہیں جن کو اختلافی مسائل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اختلافی مسائل تو وہ تھے جن مسائل میں صحابہ کے زمانے میں اختلافات ہوتے رہے۔ یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ 1300 سال تک ساری امت اس بات پر متفق رہی ہے کہ انبیاء بشر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ 14ویں صدی ہجری میں بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا، انہوں نے اس قسم کے کچھ مسائل چھیڑ دیے، انبیاء کے بشر ہونے کا یا نور ہونے کا، انبیاء کے عالم الغیب ہونے یا نہ ہونے کا، انبیاء سارے اختیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ مسائل صرف اس واسطے پیدا کیے گئے تاکہ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ اور انگریز کی یہ پالیسی تھی کہ وہ مسلمانوں کو متحد نہیں دیکھ سکتا تھا، مسلمانوں کے اتحاد سے انگریز خائف تھا۔ اس واسطے انگریز نے بعض ایسے آدمی تیار کیے جنہوں نے انگریز کے کہنے پر ایسی عجیب و غریب باتیں لوگوں کے اندر نشر کرنی شروع کر دی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھنا چاہے، اور یہ ہمارے پاس ایک تاریخ موجود ہے کہ حق کی خدمت کرنے والے کون لوگ ہیں، تو سمجھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انگریز کا جو دور تھا، جس دور میں ان لوگوں پر جو حق کی آواز اٹھائیں یا آزادی کی آواز اٹھائیں ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اس دور میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء دیوبند یہی پیش رہے، ہر تحریک میں، تحریک خلافت میں پیش رہے، مرزائیت کے مقابلے کے لیے یہ پیش رہے، اور آزادی کی تحریک میں جو کارہائے نمایاں علماء دیوبند نے سر انجام دیے ہیں، ان کی نظیر دوسرا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ سن 1945 میں حالات نے ایک پلٹا کھایا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ اب انگریز اس ملک کو خیر باد کہنے والا ہے۔ اقتصادی طور پر انگریز پریشان ہو چکا تھا اور وہ ہندوستان پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ پھر سن 45 کے اندر پاکستان کی تحریک زوروں پر تھی، تو بعض وہ لوگ جنہوں نے پہلے کوئی ایک کام بھی سر انجام نہیں دیا تھا، انہوں نے سن 45 کے بعد 46 کے ابتدا میں عوام کا رخ دیکھ کر کہ عوام تحریک پاکستان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں،
تو جن لوگوں نے مسلم لیگ کے کافر ہونے کے فتوے دیے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسلم لیگ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش شروع کر دی. تو ان کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے جدوجہد آزادی میں کوئی حصہ لیا ہو تو سن 46 سے پہلے آپ کو نہیں ملے گا. اور سن 46 میں انہوں نے جس وقت حالات کا رخ دیکھا کہ اب حالات اس قسم کے ہیں کہ ملک تو آزاد ہو ہی جائے گا، اور ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد ہمارا بھی کوئی ملک کے اندر مقام ہونا چاہیے، انہوں نے پھر تحریک پاکستان کے حامیوں میں اپنے آپ کو شریک کر لیا. پاکستان بننے کے بعد یہاں اگر جمعیت علماء پاکستان کوئی سیاسی کردار ادا کر رہی ہے تو یہاں تو جنگ ہے اقتدار کی، اور پاکستان بن جانے کے بعد ہر ایک کے لیے ممکن ہو چکا ہے اقتدار میں پہنچ جانا. جب ہر ایک کے لیے ممکن ہو چکا ہے اقتدار میں پہنچ جانا تو وہ بھی سیاسی بن گئے، حالانکہ اس سے پہلے ان کا سیاسیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ میں نے ذکر کی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری طرف آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ بات دکھائی دے گی کہ اگر ملک کے اندر توحید و سنت کی اشاعت کرنی ہے اور جو لوگ قبروں پہ جا کر چراغ جلاتے ہیں، اہل قبور سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے خلاف اگر جہاد کرنا ہے، حالانکہ بریلوی مکتب فکر ان کے نزدیک بھی غیر کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، ان کے نزدیک بھی قبر پہ جا کر سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن عوام کے اندر یہ ایک بیماری ہے اور عوام قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، غیر خدا سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں. ان کے خلاف آواز اٹھانا یا لوگوں کو توحید کا قائل کرنا یا غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے روکنا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے، جانتے ہیں، پتہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن وہ بیان نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ مسائل بیان کریں گے تو لوگ ہم سے کٹ جائیں گے. تو گویا کہ توحید و سنت کی اشاعت میں سر فہرست علماء دیوبند ہے. مرزائیت کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے توحید و سنت کی اشاعت کے لیے علماء دیوبند کے اندر ایک جماعت موجود ہے، اسی طریقے سے مرزائیت کا کلہ کما کرنے کے لیے علماء دیوبند کے اندر ایک جماعت موجود ہے اور کام کر رہی ہے، تحفظ ختم نبوت کے نام سے. اسی طریقے سے اگر اہل تشیع کا مقابلہ کرنا ہے تو اہل تشیع کے مقابلے کے لیے بھی ایک جماعت علماء دیوبند کے اندر ایسی موجود ہے کہ وہ اہل تشیع کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر محاذ پر ان کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارے دین کے کام ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون کر رہے ہیں. تو بہرکیف یہ تاریخ سامنے رکھنی چاہیے ہر اس آدمی کو جو آدمی دین کو سمجھنا چاہتا ہے. باقی مسئلہ یہ جو ہے کہ بھئی انبیاء بشر ہیں یا نہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ انبیاء کا بشر ہونا یہ جیسے نقل کے ساتھ ثابت ہے ایسے ہی عقل کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور ایسے ہی مشاہدے اور احساس کے ساتھ بھی یہ بات ثابت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار قطعی طور پر ناممکن ہے انبیاء کی بشریت کا. آپ دیکھیں، یہ قرآن مجید خداوند کریم کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر یہ الفاظ ہیں کہ کفار نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا. انبیاء سے کہا کفار نے کہ تم ہمارے جیسے بشر معلوم ہوتے ہو، جن کی پوجا ہمارے باپ دادے کرتے رہے ان کی پوجا سے تم ہم کو منع کرتے ہو. جواب میں لفظ آئے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. رسولوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ ہم ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں تمہاری طرح، تم بھی انسان ہوا اور ہم بھی کیا ہیں؟ انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن خداوند کریم کی کرم نوازی ہے، خداوند کریم کا احسان ہے، اللہ تعالی نے ہم کو نبوت کے ساتھ سرفراز فرما دیا ہے. تو گویا کہ سارے انبیاء کا یہ مقولہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نقل کیا ہوا کہ سارے انبیاء نے اپنے آپ کو بشر کہا اور بشر کہلوایا. پھر قرآن مجید سے ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلان کروایا گیا قل انما انا بشر مثلکم. آپ اعلان کر کے کہہ دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں.
تو جیسے سارے انبیاء کا اعلان موجود ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف خداوند کریم کا پیغام آتا ہے اور میں خدا کا نبی اور رسول بھی ہوں، انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ یہ تو ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے اقوال کا تتبع کرے یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو احادیث کے اندر موجود ہے ان کا تتبع کرے تو آپ کو یہ باتیں دکھائی دیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں بھول گئے اور 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی کہ حضرت آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کے بعد یہ بات کہی انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اگر میں نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاؤں تو مجھے بتا دیا کرو۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں انسان ہوں اور جیسے انسان بھول جاتے ہیں اسی طریقے سے میں بھول بھی جایا کرتا ہوں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، اب بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ نبی علیہ السلام ایک انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی آپ کلام کرتے ہیں اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ بات کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ میں انسان ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میری زبان سے بات وہی نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے۔ تو انسان ہونے کا آپ نے انکار نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ انسان تو میں ہوں، لیکن میری زبان سے بات وہی نکلتی ہے جو بات ٹھیک ہو اور حق ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جایا کرتے تو کیا کرتے؟ جواب کان بشر من البشر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان ہی تو تھے، تو جیسے باقی انسان گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کرتے، بلکہ بعض اوقات یخسفون لہ، اپنے جوتے کی مرمت بھی کر لیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے۔ تو یہ ایک طرف انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال، اور اگر اس کو جمع کرنا کوئی آدمی شروع کر دے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے احادیث کی کتابوں میں، اور اس کو اگر کوئی آدمی جمع کرنا چاہے تو بہت کثرت کے ساتھ احادیث آپ کے سامنے اس سلسلے میں آ سکتی ہیں۔ لیکن میں تو چند ہنٹس دے رہا ہوں کہ قرآن مجید بھی آپ نے دیکھ لیا، احادیث کا طرز بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد عقلی طور پر جب آدمی سوچتا ہے اس مسئلے کو تو ہم انسان ہیں، تو انسان کی ہدایت کے لیے کون مبعوث ہونا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ آخر ہم انسانوں کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ فرشتہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آ سکتا ہے یا جن انسانوں کی ہدایت کے لیے آ سکتا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے صرف انسان ہی آ سکتا ہے، نہ فرشتہ انسان کی ہدایت کے لیے آ سکتا ہے اور نہ جن انسان کی ہدایت کے لیے آ سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھے فرشتہ اگر آئے، فرض کرو فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین کو جب میں نے پہلی دفعہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا، میرے اوپر غشی آ گئی۔ تو سارے انسانوں میں سے اکمل ترین انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پہلی دفعہ آپ نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا تو آپ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اب اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں انسانوں کے سامنے آ جائے اور انسان کو کوئی رہنمائی کرنا چاہے تو انسان تو اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، آگے ہدایت کوئی آدمی حاصل کرے تو کیسے حاصل کرے؟ پھر فرشتہ اگر آ کر ہدایت دے اور فرشتہ اگر لوگوں کو رہنمائی کرے تو مثلا فرشتہ ہمیں یہ کہے کہ روزہ رکھو تو ہم فوراً یہ کہیں گے کہ آپ تو روزہ رکھیں، کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بھوک بھی تنگ کرے گی اور پیاس بھی ہم کو مجبور کرے گی، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ اگر ایک انسان ہے اور ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے مسلسل 2 دن 3 دن، اور ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ تم صبح سے لے کر مغرب تک
روزہ رکھو، تو پھر ہمارے لیے یہ نمونہ سامنے موجود ہوگا کہ ایک انسان نے روزہ رکھا 2 دن کا 3 دن کا مسلسل، اور ہم سے مطالبہ کیا کہ تم بھی روزہ رکھو، حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی ہے اور آپ کو پیاس بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرشتہ اگر وہ ہم کو روزہ کا حکم دے تو ہم فرشتے سے یہ روزے والی بات سیکھ نہیں سکتے۔ فرشتہ ہم کو کہے کہ آؤ میدان جنگ میں، آپ کو پتا ہے کہ فرشتے میدان جنگ میں بعض اوقات آئے لیکن ایک فرشتے کو ایک خراش بھی کبھی نہیں آئی، یہ آپ کو پتا ہے۔ تو فرشتہ جو میدان جنگ میں چلا جائے، ہم کہیں کہ آپ جائیں، آپ کافروں سے بے شک جا کر لڑیں، آپ کو تو خراش تک بھی آنے کی نہیں، ہم جو میدان جنگ میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اگر ایک انسان ہے تو وہ انسان میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے اور کھڑا اس مقام پر ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنگ کے اندر وہ مقام کہ جہاں دشمن کے حملہ کرنے کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بعض ان میں سے جو بڑے جری اور بڑے بہادر ہوتے وہ اس مقام پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے، عام صحابہ کو وہاں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک انسان ہے جس انسان کو زخم پہنچ سکتا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر تکلیف پہنچی اور خود کی کڑیاں پیشانی کے اندر چبھ گئیں اور خون کے فوارے اٹھ کر نکلنے شروع ہو گئے، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخم بھی آتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایسے مقام پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اگر میدان میں چلا جائے اور دوسرے انسانوں کو دعوت دے کہ تم بھی آؤ میدان جنگ میں، تو ہم اس کی بات کو قبول کر سکیں گے۔ فرشتہ اگر ہمیں دعوت دے یا فرشتہ ہم کو کہے کہ آؤ نماز کے لیے، یہ تو ساری باتوں میں سے آسان بات ہے، تو ہم کہیں کہ ہم تو کاروبار میں مصروف لوگ ہیں، آپ کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں جا کر نماز ادا کریں، ہمارے تو کاروبار میں فرق آتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس کو ساری ضروریات موجود ہیں اور وہ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، خود نماز اس انداز سے پڑھتا ہے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو ہم ایک انسان سے یہ ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں، کسی فرشتے سے ہم یہ باتیں سیکھ نہیں سکتے۔ تو گویا کہ عقل انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے انسان ہی نبی بن کر آ سکتا ہے، انسان کو ہدایت دینے کے لیے کوئی نور اور فرشتہ وہ نبی بن کر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آخری چیز عقل بھی کہہ رہی ہے، نقل بھی کہہ رہی ہے، پھر مشاہدہ اور احساسات کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ سارے لوگوں کو پتا ہے، باپ کا نام بھی معلوم، والدہ ماجدہ کا نام بھی معلوم ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، آپ کے ددھیال بھی ہیں، آپ کے ننھیال بھی ہیں، پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح بھی کیے، آپ کی اولاد بھی ہوئی، بیٹوں میں عبداللہ، قاسم، ابراہیم، 3 صاحبزادے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، اور 4 صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا کہ نکاح بھی کیا، اولاد بھی ہوئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک وہ سارے بھی کیا ہیں؟ انسان۔ آگے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی سعادات ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ تو اوپر بھی انسان، نیچے بھی سارے انسان، درمیان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، یہ کچھ سمجھ میں آنے کی بات تو نہیں ہے۔ عقل تو حیران ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے اوپر بھی سارے انسان چلے آتے ہیں، نیچے بھی سارے انسان ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں انسان نہیں ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، آپ کے چچوں میں سے 2 چچا مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ویسے آپ کے 9 چچا تھے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا خاندان موجود ہے، اور اس خاندان سارے کو دیکھنے کے باوجود آدمی آپ کی بشریت کا انکار کر دے تو یہ حیرانگی والی بات ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سارے معاملات پیش آتے ہیں جو ایک انسان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ نکاح کی بات تو میں نے پہلے عرض کر دی ہے،
بیک وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 بیویاں تھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ باقی انسان بیمار پڑ جاتے ہیں۔ پھر جس وقت کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ علاج کی یا دم کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کے بعد علاج بھی ہے اور دم بھی ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو بچھو نے آ کر ڈس لیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر، نہ نبی دیکھتا ہے نہ غیر نبی دیکھتا ہے، نہ نمازی دیکھتا ہے نہ غیر نمازی دیکھتا ہے، میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور نماز بھی پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ کاٹ گیا ہے۔ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر، تو یہ کیوں کہا؟ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، درد آپ کو نہیں ہو رہا تھا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں کہا کہ اللہ اس بچھو پر لعنت کرے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا نمک لاؤ، نمک پانی میں ڈالا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 2 صورتیں پڑھ کر دم بھی کرنا شروع کیا اور وہ نمک والا پانی بھی اس جگہ پر ڈالنا شروع کیا، اور اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آ گیا اور تکلیف جو ہے وہ آپ کی دور ہو گئی۔ تو جیسے باقی انسان بیمار ہو جائیں تو بیمار ہونے کے بعد علاج اور دم یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے ہیں اور علاج بھی ہے، دم بھی ہے۔ خیبر کے غزوہ میں ایک یہودیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کو کیا پتا تھا کہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا ہے؟ صحابہ بھی بیٹھ گئے، ایک صحابی نے کوئی 1 آدھ لقمہ کچھ زیادہ بھی کھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھانا کھایا معمولی سا تو آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی، رک جاؤ، چھوڑ دو کھانا، بلاؤ اس عورت کو جس نے دعوت کی تھی۔ بلایا، آپ نے کہا کہ تو نے اس کھانے میں زہر ملایا؟ اقرار کرنا پڑا اس کو کہ جی ملایا۔ کیسے پتا چلا ہے آپ کو؟ کہا کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا اور گوشت کی بوٹی میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی، اس نے مجھے بتا دیا۔ پھر چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان پر وہ گوشت رکھ چکے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شروع ہوتی تھی ان کندھوں میں، اور آپ کو درد کے لیے یہ علاج کروانا پڑا کہ آپ نے سنگیاں لگوائی۔ پھر اگلا سال آیا تو پھر درد شروع ہو گیا، پھر درد عود کر آیا، تو 3 سال متواتر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگیاں لگوائی ہیں تاکہ وہ جو فاسد خون ہے جس کی وجہ سے درد ہوتی ہے وہ خون باہر نکل جائے اور درد سے مجھے سکون ہو جائے اور آرام آ جائے۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علاج کروا رہے ہیں، جیسا کہ باقی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو وہ بھی کیا کرواتا ہے؟ علاج کرواتا ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے باقی انسان سو جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند بھی آتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نیند کی وجہ سے آپ کی نماز رہ گئی صبح کی، اور آپ نے اس وقت نماز پڑھی جبکہ سورج نکل آیا۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی کہتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ سو گئے ہیں سواری پر، تو مجھے خیال پیدا ہوا کہیں آپ گر نہ جائیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے تو میں نے ہاتھ کے ساتھ آپ کو روکا اور پھر محفوظ کر کے پھر سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا واقعہ ہوا، پھر تیسری دفعہ ایسا واقعہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر نیند آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ذرا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب نیند زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ بھی زیادہ زور کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس صحابی کو بڑی تکلیف کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ آپ کو سنبھالا دینا پڑا، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کون ہے؟ عرض کیجیے میں ہوں فلاں۔ کیا بات ہے؟ کہاں سے تو میرے ساتھ آیا ہے؟ کہا جی حضرت فلاں جگہ سے میں آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہوں، اور 2-3 دفعہ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے کہ آپ گرنے کو تھے اور میں نے آپ کو تھاما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے۔ تو بہر کیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند بھی آتی ہے جیسے کہ انسانوں پر نیند آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک واقعہ کتنے شمار کیے جائیں، یہ ساری چیزیں مشاہدے کی ہیں، اور لوگوں نے یہ سارے مشاہدات کیے، اور مشاہدات ہونے کے باوجود پھر کوئی آدمی کہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اس کے بعد آخری ایک بات میں عرض کروں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، بعض لوگ یہ سارا کچھ جب بیان ہوتا ہے نا تو ایک لفظ کہہ دیتے ہیں، کہتے جی ٹھیک
شکل و صورت میں آپ انسان تھے، ظاہری طور پر آپ کیا تھے؟ انسان تھے، لیکن بباطن آپ انسان نہیں تھے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی یہ ہے ایمان لانے سے لوگوں کو منع نہیں کیا جب ان کو ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے یہ کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے لوگوں پر کہ دین کی بات ان کے ذہن نشین ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بشر کو ہم رسول کیسے مان لیں؟ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، جب ایسا وقت آ جائے کہ سوا اس کے اور کوئی اشکال باقی نہ رہے، صرف یہ اشکال رہ گیا ہے کہ بشر ہے تو ہم بشر کو رسول نہیں مانتے، صرف یہ اشکال رہ گیا ہے، تو اگر پیغمبر اندر سے بشر نہیں ہے تو ایسے موقع پر تو ضروری ہے نا کہ پیغمبر اپنے آپ کو واضح کر دے، اور پیغمبر کھول کر یہ بات کہہ دے کہ تم مجھے بشر سمجھتے ہو، ظاہری طور پر میں ہوں بھی بشر، لیکن باعتبار واقعہ کے اور باعتبار حقیقت کے میں بشر نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان لانے سے ایک ایمان باقی رہ گیا ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے الا ان قالوا وما منع الناس، لوگوں کو ایمان لانے سے منع نہیں کیا جب ان کو ہدایت آئی، مگر صرف اس بات نے، یعنی کہ ہدایت کی سمجھ آ رہی ہے، دین کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بشر ہے اور بشر کو رسول ہم مان نہیں سکتے، اس واسطے ہم اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسے موقع پر اگر وہ شخص جو اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اندر سے وہ بشر نہیں، انسان نہیں، تو ایسے موقع پر لازم ہے کہ وہ اپنی حقیقت واضح کر دے اور بتا دے کہ تم مجھے انسان سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی پیغمبر یہی کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ بعض اوقات فرشتے انسانی شکل میں آئے، لیکن جب کچھ تھوڑا سا ان فرشتوں کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا ہوا، پریشانی پیدا ہوئی، تو فرشتے نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ مریم صدیقہ کے پاس فرشتہ آ گیا، مریم صدیقہ حیران ہو گئی کہ میں ایک پاک دامن عورت، اور میں یہاں غسل کرنے کے لیے علیحدہ ہوئی، کپڑے میں اتارنا چاہتی ہوں، یہاں ایک انسان میرے سامنے کیسے آ گیا ہے؟ تو اب یہاں مریم صدیقہ کو پریشانی پیدا ہوئی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ ظاہری شکل و صورت میں تو میں انسان ہوں، لیکن میں حقیقت میں انسان نہیں ہوں، بلکہ میں خداوند کریم کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، انا رسول ربک۔ تو گویا کہ فرشتہ آیا بعض اوقات انسانی شکل میں، لیکن فوراً فرشتے نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو اگر پیغمبر جو ہیں وہ انسان نہیں تھے، تو جب ایسا موقع آ گیا کہ لوگ ہدایت لانے کے بالکل قریب آ گئے، صرف یہ بات باقی رہ گئی کہ اگر یہ بشر نہ ہوں تو ہم ان کو رسول مان لیں، تو کم از کم چاہیے نا کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آپ کو بے نقاب کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم حقیقت میں بشر نہیں ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی پیغمبر یہی کہتا ہے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر پیغمبر تھے ہی حقیقت میں انسان، تبھی تو وہ ایسے موقع پر اپنے انسان ہونے کا یہ اعلان کرتے رہے۔ اگر وہ ایسے موقع پر یہ کہہ دیتے کہ ہم انسان نہیں تو حقیقت واضح ہو جاتی، ہم بھی سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے ایسے موقع پر بھی اپنے آپ کو انسان ہی کہا۔ اچھا جی ٹھیک، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، سارا قرآن مجید جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر بشر ہے، پیغمبر انسان ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک آیت ایسی بھی تو ہے جس سے پیغمبر کا نور ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک آیتیں ہوتی ہے محکم، ایک آیتیں ہوتی ہے متشابہ۔ محکم آیت اس کو کہتے ہیں جس کا ایک ہی معنی ہو سکے، متشابہ آیت اس کو کہتے ہیں جس کے کئی معنی ہو سکے۔ قانون یہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آیت متشابہ ہو، جس کے کئی معنی ہو سکتے ہوں، اس کا وہ معنی کرو جو محکم آیت کے مطابق ہے، اور وہ معنی کرنا جو محکم آیت کے خلاف ہو تو قرآن مجید نے خود کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جو ٹیڑے دل والے ہیں وہ اس معنی کو اختیار کرتے ہیں جو معنی صحیح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں کو وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت یہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح، اس کے اندر کوئی دوسرا احتمال موجود نہیں۔ اور یہ جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس کے معنی کے اندر دو احتمال پہلے، مثلا یہ معنی تمہارے پاس اللہ میں سے نور آیا یا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، ایک معنی غلط ہے اور ایک معنی ٹھیک ہے۔
اللہ میں سے نور آیا تو مطلب یہ بن جائے گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں سے نکلے ہیں. اور یہ معنی وہ جو قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر آتا ہے لم یلد ولم یولد، یہ اس کی کیا بنے گا؟ خلاف بنے گا. تو ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ میں سے نور آیا. تو اللہ میں سے نور آیا یہ معنی محکم آیات کے خلاف ہے، لہذا یہ معنی نہیں. اچھا جی، اللہ کی طرف سے نور آیا. پھر اس کے بعد نور سے مراد کون ہے؟ تو یہاں علماء نے 4 قول لکھے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد اسلام ہے، نور سے مراد عقل ہے، نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو گویا کتنے احتمال ہو گئے؟ 4. ایک معنی متعین تو نہ ہوا، 4 احتمال ہے. اچھا جی چلو، نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر نور جو آپ کو کہا گیا تو آپ کی ذات کے لحاظ سے یا آپ کی صفت کے لحاظ سے؟ یہ 2 احتمال یہاں پھر کیا ہیں؟ موجود ہیں. تو گویا کہ وہ آیت وہ ہے کہ جس کے کئی معنی بن سکتے ہیں، اور وہ آیت متشابہات میں سے ہے. تو جو آیت متشابہات میں سے ہو اس کا وہ معنی کرنا ہوتا ہے جو محکم آیات کے مطابق ہو. تو اگر اس کا معنی یہی کرنا ہے کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لینے ہوں تو معنی یہ ہوگا اللہ کی طرف سے نور آئے. اور نبی علیہ السلام کو نور اس واسطے کہا گیا کہ آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہدایت پھیلی، گمراہی دور ہوئی، ظلمت جو ہے وہ چھٹ گئی اور روشنی دنیا کے اندر پیدا ہو گئی. اس اعتبار سے ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ نور. ذات آپ کی بشر ہے، صفت آپ کی کیا ہے؟ نور ہے. تو یہ بات اگر کہہ دی جائے اس کے اندر کوئی اشکال والی بات نہیں ہے. ذات کے لحاظ سے آپ بشر ہو جائیں گے، صفت کے اعتبار سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ نور، کیونکہ آپ کے ذریعے سے روشنی پھیلی ہے. بس یہ معنی کر لیا جائے تو لہٰذا قرآن مجید کی 2 آیتوں کے اندر کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہوگا، بلکہ ساری آیتیں قرآن مجید کی آپس میں مطابق ہو جائیں گی. تو بہر کیف یہ ایک مسئلہ جو میرے درس کے لیے رکھا گیا، یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، کوئی یہ مشکل اور پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی عقل کے پیچھے لٹ لے کر نہ پڑ جائے تو اس کو خواہ مخواہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور انسان تھے، اور پہلے بھی سارے انبیاء بشر اور انسان تھے. واخر دعوانا کہ مسند احمد کا ایک روایت موجود ہے. مسند احمد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو حضرت زینب کہتی ہیں ذوالحج، محرم، صفر، یہ 3 مہینے گزر گئے. کہتے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک مرد کا، ایک انسان کا سایہ ہے. تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام تو مجھ سے ناراض ہیں، آپ تو ادھر آتے نہیں، کون ہے؟ میں نے سایہ دیکھا ایک انسان کا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو یہ صاف حدیث موجود ہے کہ میں نے سایہ دیکھا ایک انسان کا، ایک شخص کا. تو میں نے خیال کیا کہ یہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے ناراض تھے، وہ تو آتے نہیں تھے، تو یہ کون آ گئے ہیں؟ تو پھر مجھے پتا چلا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو وہ ایک صریح حدیث موجود ہے. پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ سایہ ہونا انسان کا یہ بدیہیات میں سے ہے. اگر سایہ نہیں تو اس کے لیے کوئی تواتر کے ساتھ کوئی ایسی روایت ہونی چاہیے تھی. کثرت کے ساتھ لوگ اس کو نقل کرتے. جم غفیر اس کو نقل کرتا کہ بھئی نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. لیکن ہم سیاستہ کی کتابیں دیکھتے ہیں، یہ جو 6 کتابیں مشہور ہیں حدیث کی، یہ اس مسئلے سے بالکل خالی دکھائی دیتی ہیں، اور ان میں کہیں کوئی روایت ایسی نہیں نظر آتی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. مختصر بات اتنی ہے. ہاں جی، دیکھو نا، جو چیز ہونی چاہیے آج خود اصل ہے، جو چیز اصل ہے اس کے لیے تو حدیث کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی. یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم یہ اس مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ انسان کا سایہ ہو. سایہ نہ ہونا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو خلاف اصل ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی قوی دلیل کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ذی نورین ہونے کا مطلب ہے 2 نوروں والے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے گھر میں یکے بعد دیگرے پہنچی، اس واسطے کر کے حضرت عثمان کو ذی نورین کہا جاتا ہے. تو 2 صاحبزادیاں ہیں. اچھا، ہاں جی. تو وہ تو میں نے پہلے ابھی کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم باعتبار صفت کے نور کہتے ہیں. سمجھی بات ہے؟ تو
تو جب باعتبار صفت کے ہم نور کہتے ہیں تو اس وجہ سے کر کے ہمارے اوپر تو کوئی اشکال نہیں. اگر ہم باعتبار صفت کے بھی آپ کو نور نہ کہتے ہوں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے. تو ہر وہ کہ جس کے ذریعے سے روشنی پھیلے وہ نور ہے. آگے نور کے اندر فرق ہوتا ہے. اصحاب کا نجوم، صحابہ کے اندر بھی نورانیت ہے، روشنی ہے، لیکن روشنی کے اندر فرق ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جو ہے وہ تمام روشنیوں سے اعلیٰ، افضل اور بلند ہے. سراج منیرہ یعنی چمکتا ہوا سورج. تو آپ کی روشنی چمکتا ہوا سورج بن گئی. باقی جو ہے وہ ان کے اندر روشنی ہے، لیکن وہ روشنی اس درجے اور اس مقام کی نہیں ہے، کم درجے کی ہے. جی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بارے میں بڑا وہ کہتے ہیں جی. ویسے اس کا تعلق تو بشریت کے مسئلے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن تاہم چونکہ آپ نے سوال ایک کر دیا ہے تو اس واسطے کر کے میں اس کا جواب ذکر کر دیتا ہوں. باقی کوئی سوال ہو تو وہ بشریت کے مسئلے کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے. دیکھو نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تجھ پر اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب میں یہاں بیٹھے اگر یہ لفظ کہوں اے مرزا تجھ پر لعنت خدا کی، تو نے کتنے لوگ گمراہ کیا، اگر میں یہ لفظ کہوں تو یہ لفظ ٹھیک ہوگا؟ اور کوئی نہیں یہ خیال کرے گا کہ میرے اس لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا سن رہا ہے. سمجھی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ہدایت حاصل ہوئی، اور اس ہدایت میں یہ بات بھی آئی کہ ہم نے نماز پڑھی. نماز میں ہم نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، تو دل میں خوشی ہے. تو آدمی خوشی کے طور پر کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. کیسا بہترین طریقہ عبادت کا ہم کو بتایا ہے. سمجھی بات؟ تو یہ سلامتی کی دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ دعا آدمی یہاں اگر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے پیغمبر یہاں سے سن رہے ہیں. اور شاید آپ کے علم